میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ کا دین حقیقت میں اللہ کا قانون ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس کو اللہ خود بناتا ہے اور پھر اس قانون کو پہنچانے سے لے کر پھیلانے تک اور پھیلانے سے لے کر بچانے تک اس اللہ نے جس پاکیزہ سسٹم کو تیار کیا ہے وہ سارے کا سارا سسٹم معصوم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پورے دین اسلام کی جو خدا نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ مبارکہ عصر میں، فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے عصر کی یا وقت عصر کی یا زمانہ عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، مگر الا الذین، جب لفظ الا آ گیا تو اللہ نے گھاٹے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور فائدے والوں کی بات شروع کر دی۔ جاگدے بیٹھے ہوئے ہم روز تقدیر نہیں پڑھی دی نا، کہیں دیڑا یہ بھی سننا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں، نقصان میں، الا الذین، اللہ سے پہلے گھاٹا ہے، اللہ کے بعد جو کچھ بھی ہے تم اپناتے جاؤ گے، اللہ کہتا ہے میں تمہیں فائدہ دیتا جاؤں۔ الا الذین، اللہ کے بعد کیا ہے بھائی؟ ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے، سب کے لیے گھاٹا ہے، سب کے لیے نقصان ہے، مگر ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے جن کا ایمان اور جن کا عقیدہ پکا ہے۔ جاگدے بیٹھے ہوئے بھائی دوستو، ہر کسی کے لیے گھاٹا ہے، ہر کسی کے لیے نقصان ہے، مگر اس کے لیے کوئی نقصان نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ جنت میں نہ صراط میں، نہ حوض کوثر میں نہ جنت کے درجوں میں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں جس کا عقیدہ پکا ہے۔ خالی عقیدہ؟ فرمایا نہیں، عقیدہ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ایمانیات کے ساتھ ہے۔ عقیدہ دل میں سجانا پڑتا ہے، ذہن اس پہ ٹکانا پڑتا ہے، اس پہ ایمان، یقین اور ایقان رکھنا پڑتا ہے۔ کمال شیعو، اللہ نے تمہیں وہ آل بیت دیے، زندگی کا آخری روز ہے، بستر شہادت پہ علی پڑے ہوئے ہیں، ساسا بن سوہان ہے جو میرے مولا کے قریب آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے میرے آقا علی آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا ابراہیم افضل ہیں؟ امیر المومنین ضرب لگی ہوئی ہے، اور یہ کمال نہیں ہے تمہارے امام کا زندگی کے چند لمحے ختم ہونے سے پہلے بھی تمہیں درس ہدایت دے رہا۔ ساسا بن سوہان عرض کرنے لگا میرے آقا، میرے مولا، ذرا فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے جد ابراہیم؟ یہ بات چھڑی ہے نا پچھلے سالوں میں، پچھلے سال بھی میں نے اس پہ خوب تبصرہ کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ جی یہ شیعہ حضرات بڑے عجب ہیں اور یہ رسول کو، علی کو نفس رسول کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ علی رسول اللہ کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ ہم نہیں کہتے، اللہ کے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے۔ کہاں سمجھایا ہے؟ جب مباہلہ کا میدان سجا تھا
اللہ نے کہا تھا میرا محمد نے کہہ دے تو اپنے نفس لے کر آ، میں اپنے نفس لے کر آؤں گا۔ نفس کے طور پر محمد نے علی کو ساتھ لیا ہے، اور شرم کر، نفس رسول وہی ہو سکتا ہے جو صداقت اور امانت و کردار میں رسول جیسا ہو۔ ساسا بن سوان کہنے لگے، جاگ دے بیٹھے، مولا آپ افضل ہیں یا آپ کے دادا ابراہیم؟ فرمایا ساسا تو مجھ سے سن، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے جد ابراہیم وہ ہیں قرآن نے جن کے بارے میں لکھا، ایک دریا کے پاس سے گزرے، ایک لاشے کو دیکھا، آدھا دریا کے اندر ہے آدھا دریا کے باہر ہے، دریائی جانور دریا کے اندر سے اسے کھا رہے ہیں، باہر والے باہر سے کھا رہے ہیں۔ حضرت کے دل میں اچانک یہ خیال پیدا ہوا اور بارگاہ رب العزت میں ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے میرے مالک اس کو بھی تو دوبارہ اٹھائے گا؟ تھوڑی ہے میری گل سننی ہے بھائی، اس کو بھی دوبارہ اٹھائے گا؟ کیوں ابراہیم، میری قدرت پہ ایمان نہیں مالک، ایمان پکا ہے، ایمان میں کوئی لغزش نہیں ہے، لیکن دل کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا تھا۔ فوراً قرآن نے آواز دی، خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے، ان چاروں پرندوں کو ذبح کر، ان کے گوشت کے ٹکڑے کر، ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر حتیٰ کہ وہ قیمہ بن جائیں، پھر ان ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، پھر ملا کے ان کی 4 ڈھیریاں بلا، 4 ڈھیریاں بنا کے پہاڑوں پہ رکھ، پہاڑوں پہ رکھ کے خود ان کو بلاتا جا، پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھنا، جو ٹکڑا جس پرندے کے بدن کا جز ہوگا تو بلاتا جائے گا، وہ تیری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آتا جائے گا۔ اس وقت میرے آقا علی نے فرمایا او ساسا، میرا جد ابراہیم وہ ہے جس نے اطمینان قلب کے لیے رب سے دلیل مانگی ہے، لیکن میں علی وہ ہوں لو کشفت الغطا لما زدت یقینا، علی اور رب کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں پردوں کو ہٹا دو، پردے ہٹ سکتے ہیں، علی کے یقین میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اللہ ذرا مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ کیا فرمایا ہے رب نے؟ سارے گھاٹے میں ان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں جن کا ایمان پکا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میرا دل یہ ہے کہ وہ میں ساری حدیث آپ کو سناؤں، اس لیے کہ میں نے یقین جانی ہے طالب علم ہوں، میں کوئی علامہ فہمہ تو ہوں نہیں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی اپنی کہانیاں سناؤں۔ کیا اچھا ہے کہ میں اپنی اس زبان سے اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے یا محمد کا فرمان سناؤں یا آل محمد کا فرمان سناؤں۔ حضرت ابن عباس جلیل القدر صحابی ہیں، بات ذہن میں رہے، سارے گھاٹے میں ہیں، اس کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے جس کا ایمان پکا ہے۔ ذرا میرے نال بولنے تو ہون سارا رولا ہیوے بھی ایمان دا، خالی بندیاں دیا نمازاں نہیں ویکھنیاں، بندیاں دے روزے نہیں ویکھنے، لمبے لمبے سجدے نہیں ویکھنے، ہر سال حج تے ٹریا ویندے، نہ سود چھوڑ دے، نہ بہن بیٹی دا حق دے دے تے کر حج رہے، ہر سال حج نہیں دیکھنا۔ پہلے بنیاد ایمان ہے، پھر بات حج کی۔ ذرا غور چاہتا ہوں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال رسول اللہ، سنا دوں حدیث صاحب کو، اللہ کے رسول نے فرمایا والذی بعثنی بالحق بشیرا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے بشارت دینے والا، حق کے ساتھ بشارت دینے والا بنا کر خلق کیا، لا يعذب اللہ بالنار مواحدا ابدا، میرا رب کہتا ہے
جو میری توحید کا اقرار کرے گا میں اللہ اسے کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالوں گا۔ جاگ دے بیٹھے ہو بھائی، جاگ دے بیٹھے ہو، میں پاک رسول کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ لَيَشْفَعُونَ فَيُشْفَعُونَ، فرمایا کہ میرے عقیدہ توحید کا اقرار کرنے والے مجھے کوئی اتنے چنگے لگتے ہیں نا، وہ شفاعت مانگتے جائیں گے، میں اللہ شفاعت ان کی قبول کرتا ہوں۔ ثم قال انه اذا كان يوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن، ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ آپ سارے اگر متوجہ ہوں گے تو میں یہ بات کروں گا، اس لیے کہ بہت قیمتی ٹاپک ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا انه اذا كان يوم القیامہ امر اللہ تبارک و تعالی بقوم سعت اعمالهم فی دار الدنیا الی النار، ایک گروہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ عقیدے کا کیا فائدہ یہ عرض کرنے لگا ہوں، چونکہ میرا ٹاپک بھی آج یہی ہے کہ صحیح العقیدہ ہونا کیوں ضروری ہے۔ جی صحیح العقیدہ ہونا، بندے تعدن یار نہ مولویوں کوئی عجیب ڈرامہ بڑھائے آ لگن توحید 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 توحید، اے تے پتہ تاں لگ سی جنا پلے سرات علی حیدر قرار دے نال متھا لگ سی تے ول پتہ لگ سی جو توحید چنگی ہے یا شرک چنگا۔ اجے تو پیسے لبدے پین تے جوباں بھریندیاں پیاں تے گڈیاں چلدیاں پیاں تے پراڈو بندیاں پیاں نا، اجے تو کوئی خبر نہیں، قوم کا بھی عقیدہ لوٹا، اپنا تو تھا ہی نہیں، سب کچھ لوٹ کے پتہ چلے گا جب مولا المواحدین کی خدمت میں جائے گا اور علی منہ پھیر کے کہے گا تمہیں کس پاگل نے بتایا تھا کہ میں مشرکوں کا امام ہوں؟ میں کہاں مشرکوں کا امام ہوں، میں تو مولا المواحدین ہوں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟